نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و صد احتشام، قابل قدر معزز و محترم و محتشم علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و سامعین، زینت محفل، رونق محفل، شمع محفل، شان محفل، پیکر اخلاص و محبت، مخلص فی اللہ، کشتہ عشق رسول، گدائے در بطول، عظیم شہرہ آفاق، ثناخان رسول و نقیب محفل، برادر مکرم و برادر اکبر محترم المقام جناب بھائی محمد شکیل جنجوعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے یہاں آج چند لمحوں کے لیے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج کی زینت مقتدر شخصیات میں سے محترم المقام عزت مآب عظیم بزرگ اسلام دوست جناب صوفی محمد افضل قادری صاحب، محترم المقام جناب علامہ ندیم بشیر صاحب و دیگر احباب ذی وقار، آپ جمیع احباب اس بات سے آگاہ اور آشنا ہیں، آج ہم سب محترم المقام جناب بھائی محمد طارق جنجوعہ صاحب، ان کے والدین کے سالانہ ختم پاک اور چند ماہ قبل ان کے بہن اور بھائی جن کا انتقال پرملال ہوا، ان جمیع افراد کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ رب کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیشین میں مقام و منصب عطا فرمائے۔ عالی قدر احباب ذی وقار، آج کی محفل کا سرنامہ جو مجھے حکماً ارشاد فرمایا گیا ہے وہ فکر آخرت کے عنوان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سو میں نے اسی عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات آپ لوگوں کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کی ہیں۔ یہ بات جاننا چاہیے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ آج ہم سب دنیا میں آ کر زندگی کو جی تو رہے ہیں، لیکن مقصد کے حصول کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا داری کی جن ترجیحات کو اپنا مقصد حیات سمجھا، در حقیقت وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان قریب ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر دار فنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، ہمیں اپنے دادا کا تو پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو پردادا کا بھی پتہ ہوگا، لیکن اس سے پیچھے پیڑھی میں چلے جائیں تو شاید ہمیں اپنے دادا کے دادا کا نام بھی نہ آتا ہو۔ آج وہ دنیا سے یوں رخصت ہوئے
کہ آج ان کی باقیات بھی نہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم سب بھی ماضی کا قصہ بن جائیں گے، اور اس زندگی کے اندر وہی انسان حقیقی اعتبار سے کامیاب و کامران ہوا جس نے زندگی کی حقیقت کو جان لیا۔ وہ جو کسی عاشق زار نے کہا تھا کہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ لوگوں، وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں آ کر اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو سمجھے۔ اس کی میں ایک آسان اور سادہ سی مثال آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو کہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ عنقریب آپ کا امتحان ہونے والا ہے، اور کچھ طلباء تو امتحانی مرکز میں پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنیا کے کاموں میں لہو و لعب میں مشغول ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اب کامیاب امتحان گاہ کے اندر صرف وہی ہوگا جس نے اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے تیاری مکمل کی ہو، اور اگر تیاری مکمل نہیں تو اس کا مقدر امتحان گاہ کے اندر جا کر ناکام ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھئے اور پھر حضور کے فرمان سے پوچھئے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ لوگوں، قرآن مجید فرقان حمید نے تو ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ کل نفس مبتدا ہے اور ذائقۃ الموت اس کی خبر ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انک میت و انہم میتون کے تقاضوں کو بہر صورت تم نے پورا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر تنہا ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، بقیہ ہر چیز کے اندر آپ اختلاف ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ لیل و نہار کے درمیان میں بھی اختلاف ہے۔ اگر نہار ہے تو لیل نہیں، اگر لیل ہے تو نہار نہیں، اور یوں ہی ظلمت کی ضد نور ہے، نور ہے تو ضد ظلمت نہیں، ظلمت ہے تو نور نہیں، دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ الغرض آپ کائنات کی ہر چیز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر چیز میں اختلاف ہوگا، کھانے میں اختلاف، پینے میں اختلاف، پہننے میں اختلاف۔ آپ کا میرا لباس ایک جیسا نہیں، ٹوپی ایک جیسی نہیں، اچکن ایک جیسی نہیں، لباس ایک جیسا نہیں، اختلاف ہے ان چیزوں کے مابین بھی، ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن پوری کائنات کے اندر جمیع مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لو، اگر نسل انسانیت نے کسی بات پر اختلاف نہیں کیا تو وہ صرف ایک بات ہے کہ ہر فرد بشر، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مجوسی ہو یا نصرانی ہو یا پارسی ہو یا ستارہ پرست ہو، کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان قریب ہم سب کو اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن نسب کا آنا اس دنیا میں یکساں، نسب کا اس دنیا سے چلے جانا برابر ہوتا ہے۔ لوگوں، کچھ لوگ دنیا کے اندر آ کر جو آنے کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد حیات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو شاہراہ مصطفیٰ کے اوپر ڈال کر ساری زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزار دیتے ہیں۔ ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو
اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ چند دن قبل میں نے اور برادر مکرم نے اور شاید کچھ اور لوگوں نے بھی آپ میں سے نماز جنازہ ادا کیا ہو، نام تھا ان کا حکیم افتخار علی نورانی، عالی قدر احباب، جانے میں نسب آنے میں برابر نہ جانے میں برابر۔ جب وہ مرد کامل دنیا سے جا رہا تھا چہرے پر تبسم تھا۔ میں نے پوچھا سبب کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ 91 سے لے کر یہاں پر 2023 تک ساری زندگی انہوں نے درود و سلام کا وظیفہ کیا ہے۔ تو جب وہ دنیا سے گئے تو بقول اقبال جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا، نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیا تبسم بر لب اوست۔ لوگوں جو اس دنیا میں آ کر دنیا کے اندر آنے کا مقصد جان جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، چہرے سے اس کے نور بھی عیاں ہو جایا کرتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہم جان لیں کہ اس میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے صحیفہ فطرت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لوگو تم کیا سمجھتے ہو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ انسان کیا تصور کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے عبث پیدا کر دیا، فضول پیدا کیا، اور تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے آنے کا مقصد ضرور موجود ہے۔ یہ مت گمان کرنا کہ تمہیں فضول ہی بنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، کوئی تو آنے کا مقصد ہوگا۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹ کر جانے والے نہیں ہو۔ یہ دلوں کے اوپر دستک دی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو خبر دی جا رہی ہے۔ رب کا قرآن پکار پکار کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں ان قریب ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا بھی مقصد تھا، اس مقصد حیات کو جان لو کہ وہ کیا مقصد تھا۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا محض اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرتے رہیں۔ عالی قدر احباب، یہ لفظ جو قرآن مجید کے اندر ہے عبادت، یہ اتنا وسیع المفہوم ہے کہ اگر آپ کبھی اس کی تہ میں جا کر اس کی تلاش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز عبادت ہے؟ لوگوں نہیں۔ روزہ عبادت ہے؟ نہیں۔ کیا حج عبادت ہے؟ میرا جملہ نازک ہو سکتا ہے لیکن توجہ شریف رکھیے گا، میں سمجھا دوں گا۔ فرمایا کیا صرف حج عبادت ہے؟ نہیں۔ کیا صرف زکوٰۃ عبادت ہے؟ نہیں۔ فرمایا یہ ساری عبادتیں تو اپنی جگہ پر فرائض بندگی کے زمرے میں موجود ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے سوا بھی اور بھی عبادتیں ہیں۔ مولا وہ کون کون سی عبادت ہے؟ فرمایا جب کوئی انسان حقوق العباد کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کا حق ادا کرتا ہے، رب کی جناب کے اندر وہ بھی عبادت کا ہی درجہ قرار پاتی ہے۔ لوگوں کوئی انسان اگر اس دنیا کے اندر آ کر کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، رب کی جناب کے اندر وہ بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسب حلال کے معاش کے سلسلے میں کسب حلال کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی جناب میں وہ عمل بھی عبادت کا ثواب بن جاتا ہے۔ بلکہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی اولادوں کو حلال کسب کر کے ان کو لقمہ ان کے منہ میں حلال کا ڈالو، اللہ تمہیں اس حلال کے لقمے کے بدلے میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ یہ مفہوم کتنا وسیع ہے جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو۔ یہ عبادت جس کا حکم دیا گیا، آقا کریم تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے کہ حضور نے جس انداز کے ساتھ عبادت کی، ہر حق کو حضور نے ادا کر کے زمانے کو خبر دے دی کہ لوگوں تم فکر آخرت کا لحاظ رکھ
رکھنا، آخرت میں جانے کی تیاری کرنا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء شریف کی جب تعمیر فرما رہے تھے، اسلام کی سب سے پہلی مدینے کے اندر جو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کو تعمیر کیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور پتھر لا کر آپ جب لگاتے رب کی جناب میں دعا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ مولا زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، مولا میرے انصار و مہاجرین کی تو مدد فرماتا چلا جا۔ تو یہ احباب ذی بقار، آپ غور کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مولا خیر اور بھلائی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اصل خیر اور اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ دیکھیے کبھی اس لفظ کی تہ میں چلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ دنیا میں حضور بھلائی کر رہے ہیں، لیکن فرمایا اصل بھلائی آخرت کی بھلائی ہے۔ گویا کہ حضور پتھر لگا کر دنیا میں، پتھر مسجد کا لگا کر دنیا میں صحابہ کو سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں آج عمل ہم نیک یہاں پر کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں آخرت کے اندر ہمیں بھلائی عطا فرماتا چاہے۔ لا خیر الا خیر الآخرہ، یہ ہے اصلا مفہوم۔ عالی قدر احباب، جو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر نسل انسانیت کو جھنجھوڑ کر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کے جو لہو و لعب ہیں ان کے اندر مشغول ہو کر اپنی زندگیوں کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ لوگوں جب دنیا کے اندر آ کر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور اعمال کی اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آج دیکھیے اگر شام کے بعد نماز جنازہ کا وقت ہو، کسی کا نماز جنازہ ہے، تو ہم نے 20 مرتبہ دیکھا اور زندگی بیت گئی کہ ہم نماز جنازہ کے موقع پر رش دیکھتے، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن دلوں کے اوپر دستک دیتے ہوئے اگر کوئی خطیب، عالم، واعظ کوئی سوال کر دے کہ حضرات ذی وقار نماز جنازہ میں تو آئے، لیکن بتاؤ آج نماز مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی، تو ہاتھ نہیں کسی کا اٹھے گا۔ کسی سے پوچھا جائے نماز عشاء کس نے پڑھی، تو شاید اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ ہم نے نماز عشاء پڑھی۔ میں ہاتھ کسی کے نہیں اٹھواؤں گا، کیونکہ برم اور عزت یہ ہر انسان کی محفوظ رکھنا یہ بندہ مومن کا شیوہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من ستر مؤمنا علی خذیہ ستر اللہ لہ یوم القیامہ، فرمایا جو دنیا کے اندر لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے، ان کے عیبوں کو عیاں ہونے سے بچاتا ہے، رب کائنات اس انسان کی قیامت کے دن عیبوں سے پردہ فرمائے گا، ان کی عیب پوشی فرمائے گا۔ یہ میرے کریم رب کریم رؤوف الرحیم کی شان ہے کہ وہ لوگوں کا پردہ رکھے گا۔ لوگوں ہم کسی کے ہاتھ نہیں اٹھواتے، صرف درد دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں لوگوں نہ جانے زندگی کی کب شام ہو جائے، زندگیاں بیت جاتی ہیں، یوں ہی ہم ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزار دیتے ہیں کہ مال 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 کی کثرت کے اندر ہم نے زندگی کو گزار دیا۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے چند چیزوں کے جو تو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ فرمایا ایک تو وہ لباس کفن ہے جو تو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور فرمایا ایک وہ اعمال ہیں جو دنیا میں آ کر نیکی کے اعمال کیے وہ تو ساتھ لے کر گیا، بقیہ رہ گیا دنیا۔ فرمایا وہ تو دنیا کے اندر ہی رہ گیا، وہ تو ترکہ بن گیا، وہ تو سب کچھ بٹ گیا۔ اب کوئی انسان وقت آخر آ کر اگر وصیت کرتا ہے کہ میرا یہ فلاں مال اس کو دے دینا، فلاں مال اس کو دے دینا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑ کر ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت مت وصیتیں کرو کہ یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، اب تیری وصیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال تو اب فلاں فلاں کا ہو ہی چکا ہے، تو کہے یا نہ کہے کیا تیرے کہنے سے فرق پڑ جائے گا، یہ تو لوگوں کا بٹوارا ہے، اب تیرے چلے جانے کے بعد بٹ ہی جائے گا۔ لوگوں اس دنیا میں آنے کا مقصد حیات جانو کہ ہمیں دنیا میں
رب کائنات نے کیوں بھیجا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا لوگوں زندگیوں کو اس طرح سے گزارو۔ رب کائنات کا قرآن پکار کر کہتا ہے، فرمایا کہ اے لوگوں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس زندگی کو اپنا لو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن، آخری یوم اور آخری لفظ آپ جانتے ہو کیا تھے؟ اللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لفظ روح مبارک قفس انصری سے جدا ہونے سے قبل جو آخری لفظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر تھے وہ یہ تھے کہ اوصیکم بالصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اس کے بعد حضور کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو گئی۔ اور اس کا معنی کیا ہے جو حضور نے جاتے جاتے کہا؟ اوصیکم بالصلاۃ، اے لوگو میں تمہیں نماز کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، نماز پڑھتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو کچھ تمہارے ملکیت میں ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ اب یہ لفظ تو ہیں بہت مختصر، لیکن یہ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا۔ جوامع الکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ مختصر لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر بہت زیادہ حسن ہوتا ہے۔ یہ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ اور اس کے سوا بھی حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دوسرے نبیوں سے ممتاز شان عطا کی، اور ان شانوں میں سے ایک شان یہ تھی کہ جوامع الکلم بنایا۔ تو جوامع الکلم نبی آخر الزمان کی زبان پر جو لفظ تھے آخری وہ یہ کہ لوگوں اوصیکم بالصلاۃ، نماز کو ادا کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہے اس کا حق ادا کرو۔ اس دور میں قبضہ کیا ہوتا تھا؟ غلام ہوتے تھے تو غلاموں کے حق ادا کرنا، ایک معنی تو یہ ہے درست ہے، لیکن چونکہ حضور کی ذات اقدس جوامع الکلم ہے، یہ اتنا مختصر مفہوم نہیں ہو سکتا کہ غلاموں کا حق ادا کرنا نہیں، بلکہ فرمایا جو کچھ بھی تمہارے قبضہ و اختیار میں ہے ان کا حق ادا کرو۔ اب میں بات کو کھولوں اور کھولنے سے پہلے ہی سمیٹ دوں گا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان ساری باتوں کو کھول کر آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کروں، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے قبضے میں اگر تمہاری اولاد ہے تو اس کا حق ادا کرو، اگر تمہارے قبضے میں تمہاری بیوی ہے تو اس کا حق ادا کرو، اگر تمہارے اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے مقدر کے اندر تمہارے نصیبے میں والدین کی خدمت رکھی ہے تو ان کی خدمت کا حق ادا کرو۔ یہ ہے میرے حضور کی جو حدیث پاک کا مفہوم، اور اسی طرح سے اس بات کو کھولتے چلے جائیں تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضور نے ہر رشتے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور دل کی سختی کا علاج کیسے کریں؟ ہمارا دل سخت ہے، جس کو رونا نہ آئے، سب کچھ سن کر بھی دلوں کی کھیتی میں اللہ کا قرآن نہ اترے، اس کو چاہیے کہ پھر وہ تنہائی میں اپنے مقدر پر روئے، آنکھوں سے نہ رونا آئے، دل میں روئے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، دلوں کی کھیتی اتنی بنجر اور ویران ہو چکی ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، لیکن باوجود اس کے دل کے اندر وہ قرآن نہیں اتر رہا۔ لوگوں یہ دلوں کی سختی کا علاج حضور نے فرمایا کہ جب بار بار تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے، حدیث رسول بھی پڑھی جائے، اس کے باوجود اگر دل اگر ابھی بھی نہیں پھر رہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا اللہ تیرے دل کو موم فرماتا چلے۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ فرمایا دلوں کی سختی کا علاج واحد، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بھتیجے یتیم ہو جائیں ہاتھ نہیں رکھتے، ہمارے بھانجے یتیم ہو جائیں بہنوں کا حق نہیں ادا کرتے، ہمارے اہل و عیال گرد و نواح میں سے
اڑوس پڑوس میں سے کوئی بچہ یتیم ہو جائے، ہم حق نہیں ادا کر رہے اس طرح کا جس طرح کا حق ادا کرنا چاہیے۔ عالی قدر احباب، جو بندہ، میں صدق دل سے کہتا ہوں، یقین کامل سے یہ بات کہتا ہوں، لوگوں نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے میری، لیکن جاتے جاتے یہ ایک جملہ آپ ضرور ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ اڑوس پڑوس میں کہیں بھی کسی مقام پر بھی اگر آپ کو کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی اگر نظر آ جائے، آپ اس کا حق ادا کریں، اس کو باپ جیسا پیار دیں۔ رب کائنات بالیقین قیامت کے دن تمہارے اعمال کے اندر نیکیوں کا ثواب بھی داخل کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن اس عمل کے بدلے میں اللہ تمہیں بخشش کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ تم یہ عمل کرو تو صحیح، دلوں کی سختیوں کا علاج ہو جائے گا۔ اور کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے ان کا ادا کرو۔ اور دوسرا فرمایا اوصیکم بالصلاۃ، فرمایا نماز کو ادا کرتے رہنا۔ نماز کیا ہے سنیے، مشکات شریف کی حدیث پاک کے لفظ، اور مشکات شریف بھی کوئی معمولی درجے کی کتاب مت جانیے گا، 70 کتابوں کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح، اور اس کی جگہ جگہ پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود، ساری کتاب ہی حضور کے فرمانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن کسی عاشق زار نے اس کتاب کے بابت ایک بڑا ہی حسین جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ میں جملہ آج کی اس بابرکت محفل کے اندر براتین مکرم، چونکہ ان کا شغف اور ان کا شعبہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بھائی شکیل جنجوہ صاحب، ان کی نظر کر دیتا ہوں مشکات شریف کے حوالے سے۔ مشکات، چونکہ مشکات کا معنی ہوتا ہے چراغ، تو کتاب کا نام ہے مشکات شریف۔ تو اس کی بابت کسی عاشق نے جو کہا کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، گر سراپا شہ والا کا بیاں کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو، پھر کہو کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ عالی قدر احباب، اس مشکات کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز کس انداز کے ساتھ حضور نے ادا فرمائی، یا آخری نمازوں میں سے ایک نماز کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، بشریت کے اوپر جو غنودگی تھی وہ طاری تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور کے سر مبارک کے اوپر پانی ڈالتی، حضور اپنی نگاہوں کو کھولتے اور فرماتے کہ نماز، یہ حضور کی زبان پر لفظ ہیں نماز، کہ میں نے نماز کو ادا کرنا ہے، الصلاۃ، نماز۔ اب نماز کا وقت گزر رہا ہے، دری اسنا یہ عمل بار بار ہوا، آخری موقع پر حضور اپنے بستر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں حضور کے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئیں۔ حضور ان دونوں ہستیوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر اس انداز میں تشریف لائے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ حضور کے قدم مبارک کے جو پاؤں مبارک کے جو ناخن تھے یہ زمین کے اوپر یوں رگڑ کھاتے جا رہے تھے کہ زمین کے اوپر ایک لکیر بنتی جا رہی تھی۔ اس عالم میں حضور مسجد کے اندر تشریف لا کر آپ نے پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ کی اقتداء کے اندر حضور نے نماز با جماعت کو ادا فرمایا تھا، اور جاتے جاتے آخری نماز کو یوں پڑھ کر امت کو خبر دے دی کہ اگر تمہارا نبی اس انداز کے ساتھ آخری موقع پر بھی نماز کو ادا کر کے جا رہے ہیں تو میرے امتیوں اس نماز کو کوئی معمولی عمل مت جانو، اگر میں آخری نماز کو یوں ادا کرتا ہوں تو تم بھی ساری زندگی نماز کو ادا کرتے رہے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے لفظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ویسے اس عنوان کے تحت بہت سی احادیث موجود ہیں لیکن اختصاراً میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نماز فجر اور نماز عشاء یہ منافقین کے اوپر باری ہوتی ہے. لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہم لآتوہم حبا لقد حممت ان آمر رجلا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو فرمایا میں آنکھ کے اندر آنکھ کا شعلہ لے کر گھروں سے باہر نکل جاؤں. اور فرمایا کہ یہ نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو فرمایا پاؤں چھوڑ دیں، لوگ اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر گھسیٹ کر مسجد کے اندر لے کر آنا پسند کریں. اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے. ہمیں اہمیت کا نہیں پتہ چلتا. ہمیں اذان کی آواز تو آتی ہے، اللہ اکبر کی صدائے دل نماز تو کانوں سے ٹکرائی، لیکن نماز کے لیے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھے. کوئی سبب تلاش کرو، کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اتنے غافل ہو گئے؟ یا کیا خدا ہم سے اتنا ناراض ہی تو نہیں ہو گیا؟ لوگوں اس وقت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرو اور اس نماز کی اہمیت کو جانو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم آخذہ شعلا من نار فاخرج لم یخرج الى الصلاۃ بعد. میرے حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہو اور میں جا کر لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد کے اندر آ کر نماز کو نہیں ادا کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے لفظ موجود ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے لوگوں؟ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ ہی جانا ہے. ہمیں پتہ بھی ہے بارگاہ لم یزل میں ہم نے حاضر بھی ہونا ہے. پتہ بھی ہے ہن قریب ہم سے سوال و جواب کا مرحلہ ہونا ہے. پتہ بھی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارے پاؤں جکڑے جانے ہیں. پتہ بھی ہے رب کائنات کا قرآن پکار کر نسل انسانیت کو کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب قیامت کے دن تمہاری زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھوں کے اوپر جو ہے اس وقت تمہارے پاؤں رب کی بارگاہ میں جکڑے جائیں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ زبانوں سے ساتھ بولیں گے اور کہیں گے کہ ان ہاتھوں سے یہ کیا کرتا تھا. پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ پاؤں چل کر اس کام کے لیے جاتے تھے. لوگوں اگر دنیا کے اندر آ کر ہم نے ہاتھوں سے قرآن پکڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کی ہو تو بال یقین قیامت کے دن یہ رب کی جناب میں ہاتھ بھی بول کر جواب دیں گے مولا یہ ہاتھ تو وہ مقدر والے ہاتھ ہیں جو تیرے صحیفہ فطرت کی تلاوت فرمایا کرنے کے لیے پکڑا کرتے تھے. اور قیامت کے دن پاؤں بھی یہ جواب دیں گے کہ مولا یہ وہ قدم ہیں جو تیرے گھر کے اندر تیری محبت کی خاطر اٹھ جایا کرتے تھے. لوگوں یہ ہے فکر آخرت جس کی تیاری کرنا ہم سب کا مقصد اولی ہونا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اوپر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد عند ربه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه بماذا عمله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث پاک کے لفظ جامع ترمذی شریف کے اندر کوٹ کیے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کچہری میں پہنچ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب کے مرحلے سے نہ گزرتا ہو. لا تزول قدم عبد عند ربه، اللہ کی بارگاہ میں کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کیا جائے گا، سوال ہوگا، پاؤں جکڑ لیے جائیں گے، نہ ایک سوتر آگے جائے گا نہ ایک سوتر پیچھے ہٹے گا. اس وقت تم سے سوال کیے جائے گے. رب اپنی شان قدرت کے مطابق ہر انسان سے سوال کرے گا. اور میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی انسان بھی خدا کی رحمت کے سوا وہ بخشا نہیں جائے گا. ہر انسان کو بخشش ملے گی تو اللہ کی رحمت کے بدلے میں ملے گی. میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول نے بڑی ہمت کر کے سوال کیے یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ حضور کی ساری شانیں ہیں، پوری کائنات میرے نبی کے دم سے مارد وجود میں آئی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ حسین ہی نظارہ ہوگا جب حضور کی شفاعت سے گناہگار امتیوں کو بخشا جائے گا. لیکن میرے آقا نے اس موقع پر جواب ارشاد فرمایا ہاں صحابی سن لے اللہ ان یتغمدنی ربی، فرمایا رب کائنات قیامت کے دن مجھ محمد کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر لپیٹتا چلا گیا.
اپنی چادر رحمت کی چادر میں سمیٹ لے گا اور پھر رب کائنات پھر آگے کی طرف مجھے لے کر جائے گا اور پھر آگے مقام شفاعت ہوگا، پھر آگے سارے مراحل ہوگے۔ لیکن حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انسان جکڑا جائے گا، سوال ہوگا۔ پہلا سوال سنو اور تیاری کرنے کی کوشش کرو لوگو۔ سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، تجھے میں نے عمر دی تھی، زندگی دی، تو اس زندگی کو کہاں پر گزار کر آیا؟ اللو تھللو میں گزارتا رہا یا کوئی ڈنگ کا کام بھی دنیا میں کر کے آیا؟ میرا ذوق وجدان کہتا ہے، معذرت کا طلبگار ہوں میں، خوش آمدی نہیں اور خوش آمدی پر میں لعنت بھیجتا ہوں، قطعی طور پر ایسا کوئی مقصد نہیں، لیکن دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں قیامت کے دن میرے برادر مکرم سے اگر سوال ہو گیا، رب کائنات نے پوچھ لیا اے شکیل گنجوا بتا تو کیا کر کے آیا، تو بالیقین قیامت کے دن سوال کا جواب تو ہوگا مولا ساری زندگی تیرے محبوب کی نعتیں پڑھتا اور لکھتا رہا، بالیقین میں یہ عمل کرتا رہا۔ لوگوں اپنی آخرت کی تیاری کرو اور یہ اعمال اختیار کرو، زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ضائع مت کرو۔ میرے دادا استاد کی بالحکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جو قوم میں وقت کی قدر نہیں کرتی وہ تو برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنے وقت کا احساس ہونا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں پر گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانوں تمہیں جوانی کی دولت تو دی، یہ جوانی کہاں پر گزار کر آیا ہے، جوانی کس انداز کے ساتھ گزاری ہوگی، جوانوں تم سے سوال ہوگا یہ جوانی کہاں پر گزاری گئی ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں رسولوں کا شیوا رہا ہے۔ ارے وہ وقت آخر جو گرگ ظالم ہوتا ہے، جو بھیڑیا ہزارہ جانور کھا چکا ہوتا ہے، آخری سانسوں میں تو وہ بھی توبہ 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 کر رہا ہوتا ہے۔ اس توبہ سے پہلے آج زندگی کے اندر توبہ کرو، جوانی کے اندر توبہ کرو۔ توبہ جوانی میں نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا گا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَأَن مالہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ مال جو تو کماتا رہا کہاں سے کمایا تھا؟ اس سوال کا جواب مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آخری سوال ہوگا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب پوچھے گا وعن علمہ بماذا عملہ، بتا جو میں تجھے علم کی دولت دی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ علم وہبی چیز ہے، خدا کی عطا ہے، رب جس کو چاہے عطا کر دے۔ فرمایا جب سوال کیا جائے گا وعن علمہ، میں نے تجھے علم تو دیا تھا، اس علم کا کیا کر کے آیا ہے، کس انداز میں اس علم کو تو نے یوٹیلائز کیا تھا، اس کو کس طرح سے تقسیم کیا، تیرے دل میں نیت اور ارادہ کیا ہوتا تھا؟ کیا تجھے میں نے علم دیا تو علم تو کیا 1000 یا 2000 یا 10,000 کے عوض تو نہیں بیچتا رہا؟ یہ سوال کیا جائے گا لوگوں قیامت کے دن۔ میرے دل میں خدا کی عزت کی قسم اس کا طمع نہیں، میں سچی بات عرض کرتا ہوں، حضرت جانتے ہیں میں ایک فقیر شخص کا بیٹا ہوں، میرے والد نے مجھے جاتی دفعہ مجھ سے حلف لیا تھا کہ ساری زندگی بیٹا اس کا طمع نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، خدا کی رضا کے حصول کے لیے تو اس علم کو تقسیم کر دینا، قیامت کے دن رب کائنات تمہیں ضرور اپنے سلے سے نوازتا چلا جائے گا۔ لوگوں اگر دل میں یہ طمع ہو، لالچ ہو، تو قیامت کے دن اس علم کے متعلق سوال تو ہو جائے گا کہ بتاؤ 40,000 50,000 میں تقریریں بیچتے رہے یا تو نے اس علم کو لوگوں میں صحیح معنوں کے اندر تقسیم کیا تھا؟ اگر صحیح معنوں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن کو تقسیم کر دیا، حضور کا فرمان پڑھا، حضور کا فرمان لوگوں تک پہنچا دیا، تو کیا ہوگا؟ انا بریء منہم وہم بریئون منی، میں تم سے بری ہو جاؤں گا، تم مجھ سے بری ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا علم تو ملا تھا، اس کا تو نے جو ہے اس کو کس طرح سے تو نے تقسیم کیا تھا؟ تو لوگوں یہ سارے سوالوں کے جواب ہم سے ہوں گے، اس لیے فکر آخرت کرو اور آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کی تیاری ہی حقیقی معنوں میں تیاری ہوتی ہے۔ اور میرے حضور کا وہی فرمان، اسی بات پر بس کروں گا، میرے آقا نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، فرمایا کہ
اے مولا بے شک آخرت بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے دنیا میں جو بھلائی کرے وہ آخرت میں بھلائی بن جاتی ہے۔ عالی قدر احباب، بارگاہ لم یزل میں بسمی میں قلب یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، حضور کی سچی اور پیاری محبت عطا فرمائے اس دنیا کے اندر، اور اللہ آخرت کے اندر بھی حضور کی سچی پیاری غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔